بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ پیج 279۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے خدمت میں پیش ہے۔ معارف القرآن کتاب کا نام ہے، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ غرض اصطلاح قرآن و سنت میں جس کو سحر کہا جاتا ہے، یعنی جادو ٹونا، وہ کفر اعتقادی یا کم از کم کفر عملی سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے کچھ اقوال یا اعمال کفر و شرک کے اختیار کیے گئے تو کفر حقیقی اعتقادی ہوگا، اور اگر کفر و شرک کے اقوال و افعال سے بچ بھی گیا مگر دوسرے گناہوں کا ارتکاب کیا تو کفر عملی سے خالی نہ رہا۔ قرآن عزیز کی آیات مذکورہ میں جو سحر کو کفر کہا گیا ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ یہ سحر کفر حقیقی اعتقادی یا کفر عملی سے خالی نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس سحر میں کوئی عمل اختیار کیا گیا ہو، جیسے شیاطین سے استغاثہ و استمداد، یا کواکب کی تاثیر کو مستقل ماننا، یا سحر کو معجزہ قرار دے کر اپنی نبوت کا دعویٰ کرنا وغیرہ، تو یہ سحر با جمع کفر ہے، اور جس میں یہ افعال کفر نہ ہوں مگر معاصی کا ارتکاب ہو وہ کفر کبیرہ ہے۔ مسئلہ: جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سحر کفر اعتقادی یا عملی سے خالی نہیں تو اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہوا، اس پر عمل کرنا بھی حرام ہوا۔ البتہ اگر مسلمانوں سے دفع ضرر کے لیے بقدر ضرورت سیکھا جائے تو بعض فقہا نے اجازت دی ہے۔ مسئلہ: تعویذ، گنڈے وغیرہ جو عامل کرتے ہیں، ان میں بھی اگر جنات و شیاطین سے استمداد ہو تو بحکم سحر ہیں اور حرام ہیں، اور اگر الفاظ مشتبہ ہوں، معنی معلوم نہ ہوں اور شیاطین اور بتوں سے استمداد کا احتمال ہو تو بھی حرام ہے۔ مسئلہ: قرآن و سنت کے اصطلاح سحر بابل کے علاوہ باقی قسمیں سحر کی، ان میں بھی اگر کفر و شرک کا ارتکاب کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ مسئلہ: اور خالی مباح اور جائز امور سے کام لیا جاتا ہو تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کو کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ مسئلہ: اگر قرآن و حدیث کے کلمات ہی سے کام لیا جائے مگر ناجائز مقصد کے لیے استعمال کریں تو وہ بھی جائز نہیں۔ مثلا کسی کو ناحق ضرر پہنچانے کے لیے کوئی تعویذ کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے، اگرچہ وظیفہ اسماء الہیہ یا آیات قرآنیہ ہی کا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانا تو اللہ کی ذات کو پسند ہی نہیں ہے، نہ مدنی مصطفیٰ کو نہ اللہ کی ذات کو۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ دوسرے ویلاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آہو لوگو مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں، رحمت للعالمین لجدار کی باتیں کریں۔ آؤ لوگو مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں، موہ لیتی تھی جو دل حبداروں کے اغیاروں کے، میٹھی میٹھی پیاری اس گفتار کی باتیں کریں، رکھ کے سر جھولی میں جس کی چین سے سوئے حضور، یار با کردار اور اس غار کی باتیں کریں، بیٹھے ہوں گے ابوبکر فاروق عمر عثمان علی، بیٹھے ہوں گے ابوبکر فاروق عمر عثمان علی، اور ہوں گے آقا اس دربار کی باتیں کریں، اور ہوں گے آقا اس دربار کی باتیں کریں۔ آؤ لوگو مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں، جہاں کے دشمن بھی دیکھیں
تو کہیں صادق کمی، جاں کے دشمن بھی دیکھیں تو کہیں صادق امی، آمنہ کے لال کے کردار کی باتیں کریں، آؤ لوگو مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں۔